آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے مقام نبوت و رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور اس باب میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجیت کو، جس سے سنت نبوی اور حدیث نبوی کی حجیت، اتھارٹیٹیونیس اور انڈسپینسیبل اوتھینٹسٹی، اور سنت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرجعیت کا مقام، کہ وہ دینی امور میں قرآن ہی کی طرح فائنل ایڈجوڈیکیشن کے لیے، فائنل اتھارٹی کے لیے وہ مرجع ہے، اور حجت مطلقہ ہے، اور حجت واجبہ ہے۔ اس امر کو واضح کرنے کے لیے ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کا ذکر کر لیا تھا، اور اس ذیل میں نے پچھلی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اطیعو یا اطاعت اور اس کے مختلف مشتقات اور مختلف صیغوں پر مشتمل جو آیتیں آئی ہیں، جن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا ذکر ہے، وہ 22 آیات کریمہ ایسی ہیں جن میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوائنٹلی ذکر آیا ہے، حکم آیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو دونوں اطاعتوں کا اکٹھا حکم دیا گیا ہے۔ 22 آیات کریمہ ایسی ہیں، اور پھر میں نے واضح کیا تھا کہ 20 آیات کریمہ اور 20 مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جہاں صرف اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور ذکر ہے۔ اس میں صراحت کے ساتھ اطاعت الہی کا ذکر نہیں آیا، فقط اطاعت رسول کا حکم ہے۔ ایسی 20 آیات ہیں، تو ملا کر اطاعت رسول کی کے وجوب کو اور اس کی حجیت کو اور اس کی فرضیت کو اسٹیبلش کرنے والی 42 آیات کریمہ تو قرآن مجید کی ایسی بن جاتی ہیں جو صریحاً اس لفظ اطاعت کے صیغوں پر مختلف صیغوں پر مشتمل۔ اور میں نے یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت کا ذکر آیا ہے فقط، اور ساتھ اطاعت الہی کا بیان نہیں، اس سے کوئی حرج اس لیے واقع نہیں ہوتا کہ اطاعت رسول میں ہی اطاعت الہی شامل ہے، یعنی اطاعت الہی اطاعت رسول میں مشتمل ہے، اطاعت الہی خود اطاعت رسول میں داخل ہے۔ جب اطاعت رسول کا حکم آ گیا تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر ہی اطاعت الہی کا حکم آ گیا۔ مگر یہ صورت اپوزٹ نہیں،
اگر اطاعت الہی کا فقط بات کی جائے تو صرف اطاعت الہی کے حکم سے اطاعت رسول کا حکم ثابت نہیں ہوتا، یا انکار کرنے والا انکار کا راستہ نکال سکتا ہے، نفی کرنے والا اطاعت رسول کی انتفاع کا، نفی کا راستہ نکال سکتا ہے۔ اس میں ایک امکان پیدا ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی فقط اپنی اطاعت کا کہ اطیع اللہ، صرف اس امر کا حکم نہیں دیا اطاعت رسول کے بغیر۔ کسی ایک مقام پر بھی قرآن مجید نے مجرداً محض اپنی اطاعت کا حکم نہیں دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حکم کے بغیر، جبکہ اس کے برعکس 20 مقامات پر صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اپنی اطاعت کا نام لیے بغیر۔ وہ اس لیے کہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت شامل ہے، کیونکہ رسول اللہ ہی کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے، اور رسول کی اتھارٹی اللہ ہی کی اتھارٹی کو ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے۔ رسول کی اتھارٹی اللہ ہی کی اتھارٹی کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے۔ رسول کی حدیث اور سنت اور اطاعت کی حجیت اللہ رب العزت ہی کے حکم کی حجیت کی آئینہ دار ہوتی ہے، اور اللہ ہی کے حکم کی حجیت کی عکاس ہوتی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے، وہ کوئی بھی فنکشن آن ہز اون انجام نہیں دیتا۔ رسالت اور نبوت نام ہی اسی امر کا ہے۔ اور علاوہ اس کے میں نے یہ بھی واضح کر دیا تھا، یہ تو ہو گئی 42 آیات جہاں صراحت سے لفظ اطاعت کے مختلف صیغوں سے حکم آیا ہے، اور اس سے ہٹ کر 100 کے قریب آیات کریمہ اور مقامات اور ہیں، 100 صیغے مزید ہیں جہاں دیگر الفاظ کے ساتھ، دیگر صیغوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی حجیت کا ذکر اور حکم ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے حکم کے واجب ہونے کا وہاں اشارہ اور ذکر ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ہر امر اور ہر فیصلے کے وجوب کا، فرضیت کا حکم ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی لیجسلیشن کا، آپ کی تشریع، احکام وضع کرنے کی اتھارٹی کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس طرح اگر مجموعی طور پہ قرآن مجید کو دیکھیں اور مختلف صیغوں کا مطالعہ کریں اور تمام آیات کے ان ریلیونٹ آیات کے سیاق و سباق کو پڑھیں، تو یہ کوئی 150 مقامات بن جاتے ہیں جن میں 100 کے قریب صریح ہیں، صریح، ایکسپریس، ایکسپلیسٹ، کیٹیگوریکل، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی، آپ کے امر کی، آپ کے اطاعت کی، آپ کی اتباع کی حجیت و فرضیت کا حکم ہے۔ اور علاوہ اس کے اور 50 مقامات وہ ہیں جہاں سیاق و سباق سے اسی چیز پر دلالت ہوتی ہے۔ آج ہم ان آیات کریمہ کا مطالعہ کر رہے ہیں جن میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر ہے، اور کسی جگہ بھی حضور کی اطاعت کو ترک نہیں کیا گیا اللہ کی اطاعت سے۔ تو میں نے یہ بھی واضح کر دیا تھا پچھلی نشست میں کہ جب اللہ کی اطاعت کا حکم آتا ہے تو اس سے مراد قرآن کی حجیت ہے، یعنی آج یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ہی جب یہ حکم آیا فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف لوٹا دو، تو اللہ کی طرف لوٹانے کا سوائے اس کے اور کوئی معنی اور مفہوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم، اللہ کی کتاب، اس کے نازل کردہ قرآن کی طرف لوٹاؤ اپنے امور کو اور قرآن سے فیصلہ لو۔ قرآن سے فیصلہ لینا ہی امر کو اللہ کی طرف لوٹانا ہے۔ اور جب یہ حکم آتا ہے کہ رسول کی طرف لوٹا دو، فردوہ الی اللہ والرسول، رسول کی طرف لوٹا دو، اپنے معاملات کی آخری اور حتمی اور قطعی ڈسپوزل کے لیے جب یہ حکم آتا ہے تو حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں تو آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ ظاہراً بھی حیات تھی، موجود تھی، سب کے سامنے تھی، تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیتے۔ مگر اس دور کے بعد اب تک اور قیامت تک امت کے لیے فردوہ الی الرسول جب یہ حکم آئے گا، فردوہ الی اللہ والرسول کا جب حکم آئے گا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ
وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ اور رسول کی اطاعت کرو اور رسول کی طرف رجوع کرو اور اپنے امور کے فیصلے کے لیے رسول کی طرف لوٹا دو۔ جب یہ حکم آئے گا تو آج امت کے پاس اس حکم کے عمل درآمد کرنے کی کیا صورت ہے؟ تو آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حضور کی سنت اور حدیث نبوی ہی کی شکل میں موجود ہے۔ تو یہاں سے حدیث نبوی اور سنت نبوی کی مرجعیت، اس کا مرجع ہونا، قطعی مرجع ہونا، آخری مرجع ہونا، اور حجیت اور وجوب اور اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اس باب میں ہم اس آیت کریمہ کا ذکر کر چکے ہیں، آج اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، پہلے مفصل بات کر چکے ہیں، جسٹ کوٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم تسلسل کو آگے بڑھا سکیں۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں اولی الامر ہیں، صاحبان علم ہیں، جو ائمہ دین، ائمہ فقہ اور ائمہ علم ہیں، یا جن کو اللہ رب العزت نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعیت میں اتھارٹی دی ہے۔ اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا آپس میں کسی مسئلے پر نزاع اور اختلاف ہو جائے تو حتمی فیصلے کے لیے دو اتھارٹیز ہیں، دو بارگاہیں ہیں، ان کی طرف لوٹا دو تاکہ تمہیں حتمی فیصلہ مل سکے کہ حق کیا ہے۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اس کے حتمی فیصلے کے لیے اس معاملے کو اللہ کی طرف لوٹا دو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ چونکہ اس آیت کریمہ پر تفصیلی گفتگو ہم کر چکے تھے تو آج میں نے صرف کوٹ کرنا مناسب سمجھا۔ اب ہم اس کے بعد اگلی آیت کریمہ لے رہے ہیں جو اس باب میں، وہ سورہ التغابن کی۔ میں نے قرآن مجید کی پاروں کی اور سورتوں کی ترتیب سور نہیں رکھی، احکام کا جو اسلوب ہے، جس میں جتنی مناسبت زیادہ قریب ہے ان آیات کو اکٹھا پہلے لے لیا ہے، اور اس طریقے سے میں نے ایک ترتیب مختلف رکھی ہے۔ تو سورہ التغابن یہ قرآن مجید کی 64ویں صورت ہے، سورہ نمبر 64، اس کی آیت نمبر 12۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ ارشاد فرمایا، لوگو اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب پہلے میں ان آیات کریمہ کو لے رہا ہوں، ایک تو میں نے چناؤ کیا نا بنیادی طور پر ان آیات کا جن میں اللہ کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اکٹھا ذکر ہے۔ ان میں پھر ایک اور چناؤ ہے، ایک اور ترتیب بنائی ہے، وہ یہ کہ وہ آیتیں جہاں حکم اطیعو، یہ جو صیغہ امر ہے، یہ بتکرار آیا ہے، جیسے اللہ کے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اس صیغہ امر کا تکرار ہوا ہے۔ دراصل میں نے ان آیات کو پہلے انتخاب کیا ہے، چونکہ اطیعو کا جو امر ہے، حکم، دوبارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا تکرار ہونا، یہ اس کے استقلال پہ دلالت کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حجت مطلقہ کی حیثیت پہ دلالت کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی اطاعت کے مستقل ہونے پر، مطلق ہونے پر، غیر مقید ہونے پر، دائمی ہونے پر، اور بغیر کسی استثناء کے ہر دور میں، ہر ایک پر، ہر وقت، ہر سچویشن میں، تا ابد الاباد اس کے قائم اور دائم رہنے پر، اس کی حجیت کے، اس پہ دلالت کرتا ہے، اور اس کی نیچر متعین کرتا ہے کہ جیسے اللہ کی اطاعت مطلق ہے، مطلقاً واجب ہے، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی علی الاطلاق واجب ہے، اور کسی شخص کو کسی بھی صورت میں جس طرح قرآن سے مفر نہیں ہے، اس طرح سنت رسول اور حدیث رسول کی حجیت سے بھی راہ فرار حاصل نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے لیے اطیعوا فرمایا، کئی مقامات آگے آئیں گے جہاں اطیعوا اللہ والرسول آ جائے گا، لیکن پہلے ان آیات کو لے لیں تاکہ رسول کی اطاعت کی حیثیت، اس کی نیچر، اس کی جو بائنڈنگ فورس اور بائنڈنگ اتھارٹی ہے، اس کی نوعیت اور ماہیت متعین ہو جائے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، سبسیڈیری نہیں ہے،
وہ ایک برانچ نہیں ہے، ذیلی طور پر اس کی اطاعت واجب نہیں، جیسے اولی الامر کے لیے اطیعوا کے حکم کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا گیا اولی الامر کے لیے، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ اطاعت تابع ہے، ان اٹ سیلف مستقل، آزاد انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی کی مالک نہیں۔ تو جب اطیعوا کا لفظ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے بتکرار آتا ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں اطاعتیں فنڈامنٹل ہیں، بیسک ہیں، یہ بیسک سورسز آف دین ہیں، اور ان کی حیثیت اور نوعیت ایک جیسی ہے۔ بس میں نے جیسے پہلے کئی بار ریپیٹ کیا، گریڈ میں جب اب رینک میں بات کریں گے تو وہ پھر رینک 1 فرسٹ گریڈ اطاعت الہی کا، جیسے اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، اور اطاعت رسول کا، سنت رسول، حدیث رسول کا قرآن کے بعد دوسرا گریڈ بنے گا، رینک بنے گا، جیسے رسول کی حیثیت اللہ کے بعد، مخلوق میں سب سے اوپر اور اللہ سے بعد، اللہ کے بعد۔ تو یہ معنی ہے اس کا۔ اب تیسری آیت یہ سورہ النور کی ہے۔ النور 24ویں صورت ہے قرآن مجید کی اور آیت نمبر 54۔ ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم۔ اور ارشاد فرمایا اے لوگو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور سن لو اگر تم نے روگردانی کر لی۔ اب یہاں جب روگردانی کی بات ہوئی تو روگردانی کا اشارہ اطاعت رسول کی طرف ہو رہا ہے۔ اب یہاں ایک لطیف بات ہے، حکم دونوں اطاعتوں کا ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، حکم تو دو اطاعتوں کا ہے۔ مگر اب روگردانی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ جو منافقین تھے ان کے دلوں میں نفاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی نسبت تھا، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کے منصب عالی کی نسبت سے ان کے دلوں میں نفاق تھا، میل تھا، مرض تھی، کدورت تھی۔ اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ منافقین موسٹلی یہود سے، اہل کتاب سے آئے تھے۔ انیشلی جو منافق ہوئے، بعد ازاں پھر وہ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی تو نصیب ہو گیا ایمان، وہ کامل ہو گیا ایمان میں۔ تو جب تک وہ رہے نفاق پر تو ان کا نفاق بوجہ بغض تھا، عناد تھا، عداوت تھا، بوجہ حسد تھا، چونکہ وہ چاہتے تھے اور تصور کرتے تھے اور امید رکھتے تھے کہ آخر الزمان نبی بنی اسرائیل سے آئیں گے۔ یہ تو انہیں معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان آنا ہے، رسول برحق ہوں گے، وہ نبی آخر الزمان ہوں گے، چونکہ ان کی تورات میں بھی اسی کے تذکرے تھے اور انجیل میں بھی تذکرے تھے، اور تمام انبیاء علیہ السلام اور رسول اعظام کے صحائف میں تذکرے تھے، ان کو آیات زبانی یاد تھیں اور روزانہ ان کی تلاوت کرتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں پڑھتے تھے حضور کے ذکر، وہ حضور کے اذکار کو، اوصاف کو، کمالات کو، آپ کی نبوت اور رسالت کی عظمتوں کا ذکر وہ اپنی تورات اور انجیل میں پاتے تھے، لکھا ہوا تھا، پڑھتے تھے، یہ قرآن کہتا ہے۔ یہاں تک تو انہیں معلوم تھا، مگر جب آقا علیہ السلام بنی اسماعیل سے آ گئے اور بنی اسرائیل سے نہیں آئے، ان کا زعم تھا کہ شاید بنی اسرائیل ہی پوری اقوام عالم پر سب سے افضلیت اور فوقیت رکھنے والی قوم ہے، کیونکہ پہلے نبی سارے بنی اسرائیل سے آتے رہے عیسیٰ علیہ السلام تک، سو آخری نبی بھی اسی قوم سے آئیں گے۔ تو جب وہ بنی اسماعیل سے آئے، اب یہ ایک الگ ریزن ہے، اس پر آج کا موضوع میرا متحمل نہیں کہ میں اس کی طرف جاؤں، اور اس کی وجہ بھی بنیادی یہ ہے کہ کعبہ جب تعمیر کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کے ساتھ معاون ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسحاق علیہ السلام ادھر تھے القدس کی طرف، کنعان میں، فلسطین کی سرزمین پہ، اور وہیں ان کی اولاد ہوئی، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہوئے، پھر حضرت یوسف، تو ان کو اسرائیل کہا جاتا ہے، تو بنی اسرائیل ان کا لقب تھا۔ تو پھر وہ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد چلی جو حضرت اسحاق سے ہیں۔ کعبۃ اللہ مکہ میں تعمیر کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا اسماعیل تھے، جیسے قرآن مجید نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔
تو اس مقام پر انہوں نے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے اور میری ذریت کو مسلمان اور مومن کر، اور ان میں نبی آخر الزماں رسول برحق کو مبعوث کر، جن کی خاطر تمام انبیاء کی کتابوں میں جن کے تذکرے آئے ہیں اور جن کی نبوت پر ایمان لانے کا ہم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، جن کی رسالت پر ایمان لانے اور ان کے مشن نبوی کی مدد کرنے، تعاون کرنے کا ہم نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا میثاق الانبیاء میں، وہ میری ذریت میں اس جگہ پیدا کر۔ تو چونکہ دعا کرنے میں اسماعیل علیہ السلام شامل تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا جب قبول کی تو حضرت اسماعیل کی ذریت کو ہی منتخب کر لیا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ پھر یہ کمال بلند درجہ بات ہے، اور آقا علیہ السلام کی شان عدم مثلیت پر ایک عجیب دلیل ہے کہ جب اللہ نے منتخب کر لیا بنی اسماعیل کو، چونکہ کعبہ کی تعمیر میں وہ شامل تھے، شہر مکہ کی آبادی میں شامل تھے، دعا میں شامل تھے، اس ذریت میں سے حضور کی ولادت کے ہونے کی التجا میں شامل تھے، تو اللہ نے جب قبول کی تو انہی کی ذریت میں سے ہی آنا تھا۔ پھر اس رب کائنات نے کیا کیا کہ باقی سب انبیاء ذریت اسحاق اور ذریت یعقوب علیہ السلام سے ہوئے، بنی اسرائیل بنے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، چونکہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی بعثت اور ولادت کی دعا مانگی تھی، تو 3000 سال تک ان کی ذریت سے کوئی نبی نہیں آیا، ایک ہی نبی آخر الزماں کے لیے ذریت چلتی رہی، سفر کرتی رہی، اور آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس پر یہود بگڑ گئے، تو جو بگڑ گئے تو ظاہراً ظاہری اسباب کی وجہ سے، مفادات دنیاوی کی وجہ سے، اسلام کے غلبہ اور تغلب اور قوت اور شوکت کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے، بے شمار ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اسلام تو قبول، یا سازشوں کی وجہ سے کہ مسلمانوں کو بہکائیں ان کی صفوں میں داخل ہو کر، تو کئی ان میں سے مسلمان تو ہو گئے مگر ان کے اندر نفاق تھا، مسلمانوں کو برغلاتے تھے، ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرتے تھے، ان کے ذہنوں میں پراگندگی پیدا کرتے تھے۔ اب یہ ساری خرابی جو ان کے دلوں میں تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے تھی، اللہ کے لیے نہیں تھا کوئی بغض اور عناد، کیونکہ وہ تو اہل کتاب تھے، نبیوں پر ایمان لاتے تھے، رسولوں پر ان کا ایمان تھا، آسمانی کتابوں پر ایمان تھا، اللہ پر ایمان تھا، توحید پر ایمان تھا یہود کا، تو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ان کے دل میں کوئی بگاڑ نہیں تھا۔ بگاڑ بربنائے حسد، بربنائے عناد بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے اس تناظر میں آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے تھا، اس لیے وہ منافق ہوئے، اور ان کے لیے قرآن نے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، بغض محمدی، حضور علیہ السلام کی شان میں بغض کے لیے، حضور کی شان کی عداوت کا مرض، حضور کی شان اقدس میں حسد کا مرض، حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں نفاق کا مرض، تو خرابی ان کی یہ تھی۔ اس لیے جب اطاعت سے انحراف کی بات قرآن نے کی، اطاعت سے روگردانی کی بات کی، اطاعت سے منہ موڑنے کی بات کی، تو منافقین کی گرفت کے لیے اللہ کی اطاعت سے منہ موڑنے کی تو کوئی وجہ نہیں تھی ان کے ہاں، وہ تو اللہ کی اطاعت کو تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے مانتے چلے آ رہے ہیں، تورات پر ایمان ہے ان کا، ہر چند کہ وہ تحریف و تبدیلی ہو گئی وہ ایک الگ باب ہے، تبدیلیاں کر دی تو وہ بات الگ ہے، مگر بہر صورت ان کا ایمان تھا اللہ پر اور اپنی کتاب پر۔ تو جس اطاعت سے منہ موڑتے تھے وہ اطاعت الہی نہیں تھی بلکہ اطاعت رسول تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب گرفت کی اور مواخذہ کیا تو اطاعت رسول کے موضوع پر کیا کہ کون ہے اطاعت رسول سے منہ موڑنے والا، کون ہے اطاعت رسول سے روگردانی کرنے والا، کون ہے جو یہ کہے کہ میں اطاعت الہی پر تو ایمان لاتا ہوں مگر اطاعت رسول سے منہ موڑتا ہوں، اس پر گرفت کی۔ اب یہ وہ پس منظر ہے، ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول مکرم کی اطاعت کرو، اور پھر فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور پھر اگر تم نے روگردانی کی، یا آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہاں لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ کس کی اطاعت سے روگردانی کی، تو میں نے یہ مراد کیوں لیا کہ صرف رسول کی اطاعت سے روگردانی کرنے پر گرفت آ رہی ہے، ہاں نہیں تو لکھا ہوا ہے، آگے ہے اشارہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، پس اگر تم نے روگردانی کی تو کوئی پرواہ نہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے، پھر میرے محبوب کے ذمے وہی ہے جو میں نے ان کے ذمے واجب کیا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمے وہی ہے جو تم پر لازم اور واجب کیا گیا ہے۔
چونکہ لفظ آیا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، اگر تم میرے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہو تو رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا، تم میرے محبوب کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ان کی شان میں اور ان کی سنت کی حجیت میں اور ان کی اطاعت کی حجیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ان کی قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ ان کو تو جو عطا کرنا تھا عطا کر دیا، ان کی جو ذمہ داری لگانی تھی لگا دی، جو کچھ ان کے سپرد کرنا تھا وہ کر دیا، اور جو تمہارے ذمے ہے وہ تمہارے اوپر واجب کر دیا۔ اگر تم روگردانی کرے گے تو اپنی ذمہ داری سے رائے فرار اختیار کرو گے، تمہاری گرفت ہوگی، تمہارا مواخذہ ہوگا، تم مجرم ٹھہرائے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، میرے رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا تمہارے منہ موڑنے سے۔ اور پھر اس سے آگے تصریح آ گئی ہے۔ آیت کی ابتدا میں حکم تو دو اطاعتوں کا تھا، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور پھر آیت کے وسط میں جا کر ریپیٹ ہوا حکم، اس میں صرف حصر کر دیا حضور علیہ السلام کی اطاعت پر، ایک اطاعت پر، چونکہ اللہ کی اطاعت بھی حضور کی اطاعت کے اندر شامل تھی۔ میں نے عرض کیا تو فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، میرے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرنے والوں اور میرے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرنے والوں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر ہدایت چاہتے ہو تو وہ صرف اطاعت مصطفی میں ہے، ہدایت صرف اطاعت نبوی میں ہے، ہدایت صرف اطاعت محمدی میں ہے۔ ان تطیعوہ، اگر میرے اس رسول کی اطاعت کرو گے تو تہتدوا، تبھی ہدایت پاؤ گے۔ اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ اللہ کی اطاعت میں ہدایت نہیں، وہ نقطہ سمجھایا جا رہا ہے جس کی وضاحت میں پہلے کئی بار کر چکا ہوں۔ فرمایا کہ اگر ہدایت کے طلبگار ہو تو ایسے ہدایت نہیں ملے گی کہ میری اطاعت کی بات کرو اور میرے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لو، نہیں، میں نے اطاعت مشروط کر دی ہے اطاعت محمدی کے ساتھ، اپنی ہدایت میں نے مشروط اور محصور کر دی ہے اطاعت اور اتباع محمدی کے ساتھ۔ اگر میرے محبوب کی اطاعت کرو گے، ان کے حکم کو حجت مانو گے، ان کی حدیث اور سنت کو واجب اور فرض مانو گے، اس پر عمل کرنا، تو تب تہتدوا، تب تمہیں ہدایت ملے گی، چونکہ میری ہدایت بھی اسی ہدایت میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میری ہی اطاعت کی متشکل صورت ہے، میری اطاعت کی مینیفیسٹیشن ہے، اور اگر رسول کی اطاعت چھوڑ دو تو پھر اس کی اطاعت چھوڑ کر میری اطاعت الگ سے تمہیں کہیں نہیں ملے گی، میری اطاعت کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے، میری اطاعت کی الگ سے کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، میری اطاعت کی الگ سے کوئی آئیڈینٹیٹی نہیں ہے، میری اطاعت کا الگ سے کہیں تمہیں سراغ بھی نہیں مل سکتا۔ میں نے اپنی اطاعت ہر حکم اور ہر امر میں اپنی اطاعت رسول کے اندر محصور کر دی، مشروط کر دی، داخل کر دی، شامل کر دی۔ سو جو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے اسے بھی میرے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اس لیے تو فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ جو اس رسول گرامی کی اطاعت کرتا ہے، رسول مکرم کی اطاعت کرتا ہے، بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور اس کے برعکس نہیں فرمایا کہ من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، یوں نہیں فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس نے خود بخود رسول کی اطاعت کر لی، نہیں، ایسا نہیں فرمایا کہ پھر تو رسول کی اطاعت سے فرار کا راستہ کئیوں کو مل جائے گا۔ نہیں، اللہ رب العزت نے سارے راستے بند کر دیے، فرار کی سوچ رکھنے والوں کے راستے پر پہرے لگا دیے۔ فرمایا نہیں، میری اطاعت جس نے کرنی ہے وہ میرے رسول کی اطاعت کرے، کہ میری اطاعت اسی میرے رسول کی اطاعت ہی کا نام ہے۔ تو اس لیے یہاں حکم دو اطاعتوں کا تھا اور اینڈ کیا اس کو اطاعت واحدہ پر، وہ یہ کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور آگے پھر کلیئر کر دیا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ اگر تم میرے رسول کی اطاعت نہیں کرتے اور ان کی پیروی نہیں کرتے، ان کے حکم کو حجت نہیں مانتے، ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ ان کے ذمے تو جو پیغام پہنچانا لازم کیا تھا وہ تمہیں پہنچا چکے۔ اب تمہارے اوپر فرض اور واجب ہو گیا ہے کہ اطاعت کرو، اتباع کرو، پیروی کرو، اور حکم کے آگے سر تسلیم خم کرو۔ اگر تم خم نہیں کرو گے تو وہ فرض ادا کر چکے ہیں، اب تمہارا مواخذہ ہوگا، تمہاری گرفت ہوگی، تم مجرم اور گناہگار اور نافرمان
اور فاسق گردانے جاؤ گے۔ یہ اس آیت کریمہ کا پورا ریلیونس تھا۔ اب اس کے بعد اور آیت ہے سورہ محمد۔ سورہ محمد قرآن مجید کی 47ویں صورت ہے اور آیت نمبر 33 ہے جس کا ذکر کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر وہی اسلوب، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہاں ایک اور بڑے خوب انداز کے ساتھ اطاعت رسول کے وجوب پر، اطاعت رسول کی حجیت پر، اطاعت رسول کی فرضیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انداز کے ساتھ زور دیا ہے، ایمفسائز کیا ہے۔ اور یہ بات بار بار میں سمجھا رہا ہوں، جب اطاعت رسول کا لفظ بولے اس کا معنی ہی سنت و حدیث رسول کی حجیت ہے۔ بڑی کلیئر بات ہے کہ مثلا ہم اگر قرآن کے ان تمام احکام پر عمل کرنا چاہیں کہ رسول کی اطاعت کرو اور یہ فیصلہ کر لیں تو کس طرح کریں گے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن کو مانیں گے، قرآن کے حکم کو، تو اس سے مراد رسول کی اطاعت ہو گئی، تو یہ غلط ہے۔ جب قرآن کو مانا یہ اطاعت الہی ہے، یہ تو اطاعت الہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے تو دو الگ الگ حکم دیے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو اگر قرآن کو ماننا اطاعت رسول ہے تو پھر اطاعت الہی کیا ہے؟ قرآن کو مانا، قرآن کے حکم کو حجت مانا، قرآن کے حکم سے استدلال کیا، قرآن کے حکم کی تعمیل کی، اطاعت کی، تو یہ اطاعت الہی ہے۔ اور رسول کی اطاعت ہے جب سنت کو حجت مانا، حدیث نبوی کو حجت مانا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اس کو اتھارٹی مانا، اور قیامت تک قرآن کی طرح اس کو سورس ہر ہدایت کا مانا، تب وہ اطاعت رسول بنتی ہے۔ تو یہ دو مستقل اطاعتیں ہیں۔ تو اطاعت رسول سے مراد ہی سنت و حدیث نبوی کی حجیت ہے۔ اور ایک دوسری شکل یہ کہ جب آپ چاہیں کہ قرآن کو مانیں تو بے شک اصولی طور پر قرآن کے حکم کو ماننا اطاعت الہی تو بنی اصولی طور پر، مگر یاد رکھ لیں عملاً وہ اطاعت الہی وجود میں نہیں آ سکتی۔ ایز اے پرنسپل تو وہ اطاعت الہی ہے، مگر پریکٹیکلی اسپیکنگ وہ وجود میں نہیں آ سکتی، ممکن العمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم دے دیا، تو آپ نے قرآن کو مانا اور قرآن کے حکم پر عمل کیا، عمل کرنا چاہا، تو اطاعت الہی اصولی طور پہ تو ہو گئی۔ لیکن اب آپ آئیے ذرا، آپ نے چاہا کہ اب اقیموا الصلاۃ، قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اب پریکٹیکلی بتائیے کہ اس اللہ کی اطاعت کر کیسے سکیں گے، اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ کیونکہ نماز پڑھنے کا جو پورا طریقہ ہے کہ جیسے نماز قائم کرنی ہے، ادا کرنی ہے، وہ تو قرآن مجید نے بیان ہی نہیں کیا۔ اس کے لیے تو سینکڑوں ہزاروں احادیث نبوی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جس سے نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو ملے گا۔ تو قرآن کے حکم کو ماننا اطاعت الہی اصولاً ہے، مگر وہ ممکن العمل نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ سنت رسول کو نہ ملائیں، جب تک اس کے ساتھ حدیث رسول کو نہ ملائیں۔ تو جب تک جوائنٹلی دونوں کو رکھ کر، حجت مان کر، دونوں کو سامنے رکھ کر انسان ہدایت نہ لے، اس وقت تک قرآن کے حکم، کسی حکم پر عمل کرنا بھی ممکن نہیں رہتا۔ تو گویا اطاعت الہی پر عمل، اطاعت الہی پریکٹیکلی ممکن العمل نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ سنت رسول کو نہ ملایا جائے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اور سنت رسول ان اٹ سیلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ان اٹ سیلف سیلف سفیشینٹ بنایا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی حکم قرآن میں ہی نہیں تھا، بالفرض قرآن میں نہیں ہے، تو قاعدہ کیا ہے؟ پھر وہ حدیث رسول سے لیتے ہیں، سنت رسول سے لیتے ہیں۔ تو قرآن میں تو اس حکم پر روشنی ڈالی نہیں گئی تھی، تو صرف سنت رسول سے ملا، حدیث رسول سے ملا، تو آپ نے اس پر عمل بھی کر لیا۔ تو حدیث رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کی محتاجی نہیں ہے۔ یہ بات بڑی وزنی، بڑی پتے کی، بڑے اصول کی بات ہے۔ اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو جب سمجھیں گے، کوئی گھبراہٹ نہ پیدا کریں اپنے ذہن میں ذمہ دار ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ حدیث رسول کے حکم پر عمل کرنے میں قرآن مجید کی محتاجی نہیں ہے،
سنت رسول پر عمل کرنے میں قرآن مجید کی محتاجی نہیں ہے، اس لیے کہ سنت رسول پر جب عمل کرتے ہیں تو اپنے حکم میں اٹ سیلف سنت کا حکم کامل ہوتا ہے، حدیث رسول کا حکم کامل ہوتا ہے، کمپریہنسو ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ سنت رسول سے وہ حکم آپ کو ملتا ہے جس پر قرآن مجید خاموش تھا، قرآن مجید نے حکم ہی نہیں دیا تھا، تو آپ نے سنت پر عمل کیا تو گویا قرآن مجید کی مدد کے بغیر عمل کر لیا، کیونکہ سنت تو آئی اس لیے ہے کہ پورے قرآن کے احکام کو بھی مفہوم کرے، ہماری سمجھ میں لائے، قرآن کے احکام کو بھی قابل عمل بنائے، آقا علیہ السلام اس کا ماڈل آف کنڈکٹ دیں، ماڈل آف پریکٹس دیں، ماڈل آف بیہیویئر دیں، اور جن احکام پر قرآن مجید نے روشنی نہیں ڈالی اور قرآن مجید نے سکوت اختیار کیا، ان پر بھی امت کو ہدایت کی ضرورت ہو تو وہ بھی رسول دیتا ہے۔ تو رسول کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، ہر ایک چھوٹی باریک چیزوں کے احکام قرآن نہیں دیتا۔ یہاں بات تو میں نے اصولاً کر دی، وہ موضوع تو آگے چل کے آئے گا، مگر چونکہ سننے والے ممکن ہے ذہنوں میں یہاں کوئی سوال آ رہا ہو تو میں چاہتا ہوں ایڈریس کر کے گزروں، تشنگی نہ رہ جائے کہ یہ بات کیسے کہہ دی۔ آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلاً ہم عذر شرع یہ جانتے ہیں کہ مردوں کے لیے ریشم پہننا، ریشم کا کپڑا حرام ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حکم شریعت ہے، یہ کہیں قرآن میں نہیں ہے، کہیں قرآن میں نہیں ہے، یہ صرف حدیث رسول میں ہے۔ تو آپ نے گویا اس حکم پر جب عمل کیا تو صرف حدیث رسول کی بنیاد پر کیا، اس میں قرآن کا ریفرنس نہیں تھا۔ سونے کے زیورات عورتوں کے لیے حلال ہیں، مردوں کے لیے حرام ہیں شریعت محمدی میں، یہ حکم قرآن مجید میں نہیں آیا۔ تو جب آپ نے اس پر عمل کیا تو قرآن مجید کی بنیاد پر نہیں کیا، صرف اور صرف حدیث رسول اور سنت رسول کی بنیاد پر عمل کیا۔ آپ بیسک بات کو سمجھیے نا، حدیث رسول کی بنیاد پر عمل کیا۔ اس طرح روزہ توڑ لیتے ہیں، کوئی شخص روزہ توڑ بیٹھتا ہے تو روزے کا جو کفارہ ہے، یہ غلام آزاد کریں، آج کل غلامی کا دور نہیں ہے، پھر یہ کہ مسلسل 60 روزے رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یہ جو کفارہ ہے روزے توڑنے کا یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ روزہ توڑنے کا کفارہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اب یہ ہر وقت فرض کی ادائیگی ہے، ہر سال ماہ رمضان میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم بجا لاتے ہیں اور ایک فرض ادا کرتے ہیں، اور کسی سے غلطی سے اگر روزہ ٹوٹ جائے، وہ توڑ بیٹھے ارادتاً جان بوجھ کر توڑ دے، بھول کر نہیں، کفارہ بھولنے پر نہیں ہوتا، جان بوجھ کر توڑ بیٹھا، غلطی کی، تو اب وہ کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ کفارے ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ کفارہ صیام نہیں ہے، روزے توڑنے کا کفارہ نہیں ہے، قسم توڑنے کا کفارہ ہے اور کفارے ہیں، روزے کا نہیں ہے۔ تو جب آپ اس پر عمل کریں گے، کفارہ ادا کریں گے، کتنا بڑا شرعی حکم ہے، تو یہ قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ صرف سنت رسول میں ہے۔ اس سے اور آسان تر بات کرتا ہوں، ہر شخص مچھلی کھاتا ہے، حدیث کو حجت نہ ماننے والے بھی مچھلی کھاتے ہیں، حضور کی حدیث اور سنت کی حجیت کا انکار کرنے والے بھی وائٹ میٹ کھاتے ہیں، ہر وقت فش کھاتے ہیں، سی فوڈ کھاتے ہیں، مچھلیاں کھاتے ہیں۔ مچھلی نکالتے ہیں مر جاتی ہے، سمندر سے دریا سے نکالتے ہیں مری ہوتی ہے، آپ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح نہیں کرتے، مچھلی کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح نہیں کرتی، وہ نکالنے سے پہلے آپ نکالتے ہیں مر جاتی، آپ جسٹ اس کو کھولتے ہیں کھا لیتے ہیں، تو وہ مچھلی میتہ ہوتی ہے، میتہ جس کو عربی میں مردار کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے 4 مقامات پر کیٹیگوریکلی ہر قسم کے میتہ کو حرام کر دیا، قرآن نے حرام کر دیا اور فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، طویل ایک فہرست ہے۔ تو سب سے پہلی چیز فرمائی انما حرم علیکم المیتۃ، ایک اور مقام پر، 4 مقامات پر، ہر وہ جانور جو اصلاً حلال ہو، مباح اور حلال ہو، مگر ذبح کیے بغیر مر جائے تو آپ وہ نہیں کھا سکتے، اس کو مردار کہتے ہیں، میتہ کہتے ہیں، اور وہ حرام ہے۔ یہ قرآن نے حرام کیے ہوئے جانوروں میں سب سے پہلا نام اس کا لیا۔
کہ جو ذبح کیے بغیر حلال جانور تھا مگر ذبح کیے بغیر مر گیا، وہ حرام ہے۔ اب پورے قرآن مجید میں چاروں مقامات پر میتہ، ہر میتہ کا حرام ہونا تو مذکور ہے، مگر اس میں سے مچھلی مستثنا ہے، یہ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ تو جب آپ مچھلی کھاتے ہیں آپ بغیر ذبح کے کھاتے ہیں، آپ دریا سے نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چھیل کے کھا لیتے ہیں۔ تو اس کو حرام چیز تھی، اس کو حلال کس نے کیا؟ یہ حدیث رسول اور سنت نبوی سے اس کی حلت ملی۔ تو وہ لوگ جو صبح و شام مچھلی کھاتے ہیں تو وہ تو اس مچھلی کو جو کھاتے ہیں اس کی جو حلت ہے وہ بھی سنت اور حدیث نبوی سے ہے، قرآن سے نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بغیر قرآن کے حدیث پر عمل ہو گیا، سنت پر عمل ہو گیا، اور اس طرح پھر آگے بے شمار سینکڑوں ہزارہ احکامات ہیں آگے جن کی جزیات تک صرف حدیث نبوی میں تفصیل آئی ہے، آقا علیہ السلام نے اپنی سنت کے ذریعے بتایا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ نماز کا طریقہ ہی ہے پورا کا پورا، کہ ہر رکعت میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھنی، اللہ اکبر، اس کے بعد پھر آپ نے قیام کرنا ہے۔ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کرو، قرآن میں نہیں ہے۔ پھر آپ نے نماز میں سب سے پہلے قیام کرنا ہے، قرآن مجید میں نہیں۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے یہ سب قرآن مجید میں نہیں ہے۔ رکوع کے بعد آپ نے قومہ کرنا ہے، سمی اللہ لمن حمدہ، قرآن مجید میں یہ ترتیب یہ حکم نہیں ہے۔ پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے اور پھر اٹھ کر پھر دوبارہ سجدہ کرنا ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے۔ پھر آپ نے بیٹھنا ہے، تشہد کرنا ہے، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے پھر کلمہ شہادت کے بعد پھر حضور پر سلام پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد حضور پر درود پڑھنا ہے، پھر اینڈ تک آپ نے نماز مکمل کرنی ہے، پھر دائیں اور بائیں منہ پھیر کے سلام کرنا ہے۔ یہ کچھ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اور پوری نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے یہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یہ سارے کلمات جو آپ پڑھتے ہیں ثنا کے کلمات ہیں، سوائے الحمد کے اور ایک سورت کے جو قرآن مجید کی آپ پڑھی جاتی ہے، وہ بھی قرآن مجید میں یہ ذکر نہیں کہ پڑھنی کہاں ہے، الحمد کہاں پڑھنی ہے، وہ تو قرآن مجید کی ایک سورت ہے۔ کچھ اور آیتیں کہاں پڑھنی ہیں، وہ تو قرآن مجید کی آیتیں ہیں، مگر کس جگہ پڑھنی ہیں، علاوہ اس کے پوری نماز میں کس مقام پر کیا کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، بھول جائیں تو سجدہ صاف کرنا ہے، کچھ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ جس میں نے ایک مثال دے دی نماز کی، تو گویا اس طرح کی ہزارہ احکام شریعت ہیں، آپ شریعت پر عمل ہی نہیں کر سکتے، احکام قرآن پر عمل ہی نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت کے اوامر اور مناہی پر عمل ہی نہیں کر سکتے جب تک سنت رسول کی حجیت پر ایمان نہ ہو، حدیث رسول کی مطلق حجیت پر ایمان نہ ہو، آقا علیہ السلام کی اطاعت مطلقہ پر کامل ایمان نہ ہو، اس وقت تک آپ قرآن مجید ہی کے کسی حکم پر عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پھر حدیث کے حکم پر عمل کرنے کے لیے قرآن سے تفصیلات معلوم کرنے کی محتاجی نہیں ہے، قرآن سے اس کی تفصیلات اور جزیات معلوم کرنے اور ڈیٹیلز لینے کی کوئی محتاجی نہیں۔ حدیث اپنے آپ تمام سیلف کنٹینڈ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کا رسول آتا ہے، جبکہ قرآن مجید کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آپ کو ساتھ حدیث اور سنت رسول کی ضرورت پڑتی ہے، محتاجی ہوتی ہے، تاکہ قرآن مجید کے حکم کو سمجھا جائے حدیث رسول سے، قرآن کے حکم کی تفصیلات معلوم کی جائیں حدیث رسول سے، قرآن مجید کے حکم کا منشا معلوم کیا جائے زبان رسول سے، قرآن مجید کے حکم کی عملی صورت کیا ہو اس کی ایگزیکٹ شیپ معلوم کی جائے حدیث رسول سے، سنت رسول سے۔ تو گویا قرآن پر عمل کرنے کے لیے حدیث اور سنت رسول کی محتاجی ہے، اور حدیث اور سنت رسول کا اپنا حکم ہو اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن کی محتاجی نہیں، صرف قرآن مجید نے اس کی اتھارٹی کی سینکشن دے دی، دیٹس اٹ۔ رسول جو فرماتا جائے کرتے جاؤ، رسول جو کرتا جائے کرتے جاؤ، رسول جو اشارہ دیتا جائے کرتے جاؤ، رسول کا ہر اشارہ ایمان ہے، رسول کا اٹھنا بیٹھنا شریعت ہے، رسول کا بولنا چلنا شریعت ہے۔ جب وہ سنت ہوئی تو سنت شریعت کا درجہ ہے۔ رسول جس سے خوش ہوں جس عمل سے وہ شریعت ہے، جس عمل سے ناراض ہوں وہ شریعت ہے، کیونکہ رسول کی خوشی اللہ کی خوشی اور رسول کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ تو یہ ایک بنیادی چیز تھی جس وجہ سے آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اس رسول کی اطاعت کرو تبھی تمہیں ہدایت ملے گی، ورنہ ہدایت رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر، رسول کی سنت اور حدیث کو چھوڑ کر چاہو کہ صرف قرآن سے لے لیں، قرآن سے پھر تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔
یہاں پر میں ایک اور آیت کوٹ کر کے آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور یہ جو سورہ محمد کی آیت پڑھی ہے اس پر انشاءاللہ اگلی نشست سے بات شروع کریں گے۔ جب یہ بات قرآن مجید کی آ گئی ان تطیعوہ تہتدوا، تو اس پہ سورہ فاتحہ کو ذرا پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط المستقیم سیدھی راہ دکھا کہ ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ کون سی، کن کی، کیسی؟ فرمایا سیدھی راہ ان لوگوں کی راہ ہے باری تعالیٰ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب صراط المستقیم کی جو قرآن نے تفسیر دی، ایک تو یہ کہ اس الصراط المستقیم سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس سے مراد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور علیہ السلام کے تابعی، صحابی کا شاگرد عبداللہ ابن عباس ہی کے شاگرد ہیں، حضرت ابو العالیہ التابعی، ابو العالیہ التابعی، انہوں نے روایت کیا کہ الصراط المستقیم سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دو تابعین، امام حسن بصری اور حضرت ابو العالیہ، دونوں روایت کرتے ہیں کہ مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اس کو امام ابن جریر طبری نے روایت کیا ہے، اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے روایت کیا ہے، امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ تو اس کو حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں، حافظ ابن کثیر نے جلد اول میں، حافظ ابن کثیر نے ان تمام اقوال کو، صحابہ اور تابعین کے تمام اقوال کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت کیا ہے۔ تو یہ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کبیر کثیر میں بھی، اور قاضی ایاز نے الشفا میں بھی ان کو روایت کی ہیں تمام اقوال، اور امام ابن جریر طبری نے روایت کی ہیں، امام فخر الدین رازی نے تفسیر الرازی میں روایت کی ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں روایت کی ہیں، اور اصلاً امام ابن ابی حاتم نے بھی اس کو روایت کی ہیں۔ تو اب یہ جو فرمایا کہ ایک تو صراط المستقیم سے مراد ایک معنی یہ کہ حضور کی ذات گرامی ہی صراط مستقیم ہے، مگر اس سے بڑھ کر جو صراط المستقیم کا معنی خود قرآن نے دیا ہے، تفسیر القرآن بالقرآن، وہ اسی سے اگلی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اب سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ بندوں کی راہ میں ہدایت رکھی ہے۔ یہاں تھا اہدنا، ہمیں ہدایت دے سیدھی راہ کی، ہدایت دے سیدھی راہ کی، اور سیدھی راہ کن کی ہے؟ ان بندوں کی راہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو محصور کر دیا ہے، ہدایت کو کنفائن کر دیا ہے، ہدایت کو ڈیفائن کر دیا ہے، ہدایت کو پرسونیفائی کر دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پرسونیفیکیشن، اشخاص میں، شخصیتوں میں اور ان کے راستے میں ہدایت کو محصور کر دیا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، جس راہ پہ وہ چلے وہ راہ سیدھی راہ ہے، اس کی ہدایت دے۔ اور سورہ نساء میں فرمایا وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے یہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کی روح سے ہی پھر صراط المستقیم کا معنی واضح ہو گیا کہ صراط المستقیم انبیاء کی راہ ہے، نبی کی راہ ہے، والصدیقین اور صدیقین کی راہ ہے، اور شہداء کی راہ ہے، اور صالحین و اولیاء کی راہ ہے۔ یہ وہ چار طبقات ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور چونکہ یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہوئے تو فرمایا آنکھیں بند کر کے جو ان کی راہ ہو، جو ان کا مشرب ہو، جو ان کا مسلک ہو، جو ان کا مذہب ہو، جو ان کا طریق ہو، اور جو ان کا اسوہ ہو، اس پر عمل کرو۔ اس کا نام الصراط المستقیم ہے، اور وہی ہدایت ہے۔ تو جب ان چار طبقات کی راہ ہدایت ہوئی تو ان سارے طبقات کے اوپر ٹاپ پر، ان کے سب کے سر پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہوئی۔ تو ساری ہدایت محصور ہو گئی حضور کی ذات پاک میں،
اس لیے قرآن نے کہا وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر اس رسول کی پیروی کرو گے، اس کی اطاعت کرو گے، اس کے ہر حکم سنت اور حدیث کو حجت مان کر اپنا لو گے تو تہتدو، ہدایت پا جاؤ گے، کہ ساری ہدایت اس رسول کی غلامی میں ہے۔ آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔